دیکھیے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ کا ہمارے اوپر بہت عظیم حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی حق کے لیے ہمیں پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، عبادت وہی عبادت اللہ کے ہاں مقبول ہے جو اکیلے اللہ کی ہو. اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا جائے تو عبادت نہیں رہتی، وہ تو سب سے عظیم گناہ بن جاتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو اسی لیے علماء یہاں اس کے لیے یعبدون کی تعریف یہ کرتے ہیں، یا اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں عربی میں، لیوحدون، اللہ کو اکیلا مانیں اور اس اللہ کے اکیلے کی عبادت کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. بخاری مسلم کی روایت ہے. اللہ کا حق، بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں عدم سے وجود میں لے کر آیا، ہمیں صحت و عافیت دی، عقل و خرد عطا کی، بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہم سے ایک چیز مانگتا ہے کہ بندو میری عبادت کرو. حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر، ان یعبدوہ، کہ اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، اس اکیلے کی پوجا کریں. ولا یشرکوا بہ شیئا، ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کسی کو، نبی، ولی، پیر، فقیر کو. کیوں؟ کہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں چاہے گا تو معاف کر دے گا. آئیے بھائیو آج عبادت کی تعریف بھی سن جائے. عبادت کی تعریف کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی العبودیہ میں فرماتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة. عبادت ایک اسم ایسا جامع ہے، اسم ہے لكل ما يحبه الله، ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، چاہے وہ اقوال میں سے ہو، چاہے اعمال میں سے ہو، اور چاہے وہ اعمال باطنی ہو یا ظاہری، یعنی دل کے اعمال ہوں، نیتیں ہیں مثلا، یا ظاہری ہوں جو آپ اعمال کرتے ہیں. یہ اور عبادت کی لغت میں تعریف کیا ہے؟ فی اللغہ التذلل والخضوع، عاجزی، انکساری کرنا، تذلل کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کر دینا، اس قدر کہ اپنے جو سب سے اعلیٰ چیز ہے پیشانی کو زمین پہ اس کے سامنے رکھ دینا، سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے. یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں. جو لوگ کسی اور قبر کے آگے، کسی پیر کے آگے، آج کل بہت آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، کوئی آستانوں میں، کوئی مزاروں کے آگے، کوئی کسی کھڑے بت کے آگے، کوئی لیٹے بت کے آگے سجدے کر رہے ہیں. یہ لوگ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حق بندوں کو دے رہے ہیں، اس کی مخلوق کو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر کبھی راضی نہیں ہوتا. اگر بندہ اسی پہ مر جائے اور توبہ نہ کرے، من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، بخاری کی روایت ہے کہ جو اس حالت میں مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا تھا، وہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جلے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے غلط کاموں سے بچا کے رکھے اور جہنم کی آگ سے بھی بچا کے رکھے. آمین یا رب العالمین.